السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم آج مستحب غسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ جواب: مستحب غسل بہت ہیں، جن میں سے چند تو یہ ہیں: شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں، جسے شب برات کہتے ہیں، غسل کرنا، عرفہ کی رات میں غسل کرنا یعنی ذی الحج کی 8ویں تاریخ کی شام کے بعد آنے والی رات میں، سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا، نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا یعنی بارش کی طلب کرنے کے لیے، مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کر لینا، کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے جو غسل ہیں یہ کیا ہیں؟ مستحب ہیں۔ سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو یہ غسل ہو جائے گا۔ سوال: غسل کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر غسل کرنے کے وقت بدن بغیر کپڑے کے ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، اور اگر سطر چھپا ہوا ہو تو مذائقہ نہیں ہے، پھر اگر قبلہ کی طرف منہ کر لے تو بھی حرج نہیں ہے۔ سوال: سطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: غسل خانہ میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے تو پھر بغیر سطر چھپائے بھی نہانا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے۔ غسل میں مکروہات کتنے ہیں؟ یعنی جو غسل میں مکروہ چیزیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ جواب: پانی زیادہ بہانا نمبر 1 ہو گیا، نمبر 2 سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، نمبر 3 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 4 سنت کے خلاف غسل کرنا۔ تو اس لیے ہمارے سامنے غسل کی سنتیں بھی آ گئیں، فرائض بھی آ گئے اور مستحب بھی آ گئے۔ ہم ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے غسل کرنا چاہیے، تاکہ غسل تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مل جائے۔ سوال: اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: غسل کے اندر وضو بھی ہو گیا، پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے بیان ہے موضوع پر مسح کرنے کے باقی مسائل۔ سوال: مسح کی مدت کا کس وقت سے حساب کیا جائے؟ جواب: جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ یہ بات آگے آئے گی کہ 1 دن 1 رات مقیم کے لیے ہوتا ہے اور 3 دن 3 رات مسافر کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتہ کی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو سوموار کے دن کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔ سوال: مسح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدت گزر جانے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدت مسح پوری ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ جواب: ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے اور وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ سوال: اگر مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور 1 دن 1 رات کے بعد گھر آ گیا تو کیا کرے؟ جواب: موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کر دے، کیونکہ اب یہ مقیم کے حکم میں آ گیا ہے۔ سوال: اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ 1 دن 1 رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور 1 دن 1 رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے، کیونکہ اب یہ مقیم اس وقت تھا جب اس نے مسح کرنا شروع کیا، یعنی وضو کر کے موزے پہنے، اور اسی 1 دن گزرنے سے 1 دن 1 رات گزرنے سے پہلے یہ مسافر کی حالت میں آ جاتا ہے تو اس پر حکم بھی مسافر کا ہوگا۔ سوال: اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو اسے جمع کر کے دیکھو، اگر مجموعہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو پھر تو مسح ناجائز ہے، اور اگر کم ہے تو پھر جائز ہے۔
اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہوں تو دونوں کی مجموعی پھٹن 3 انگلیوں کے برابر ہو، لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہو تو مسح جائز ہے۔ یعنی دونوں کی مجموعی پھٹن کو ملانا پڑے گا اور پھر اندازہ لگانا پڑے گا کہ آیا 3 انگلیوں کے برابر ہے، لیکن ہر اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہر ایک موزے کی پھٹن جو ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہونا چاہیے، تو پھر مسح جائز ہو جائے گا۔ نجاست حقیقیہ اور اس کی طہارت کے باقی مسائل۔ سوال: چمڑے کی چیزیں جیسے موزے، جوتی، بستر بند وغیرہ اگر ان میں جسم دار نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک ہوتی ہے؟ جواب: زمین یا کسی اور چیز پر رگڑ دینے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ رگڑنے سے نجاست کا جسم اور اثر جاتا رہے۔ سوال: اگر انہی چیزوں میں پیشاب، شراب یا اسی طرح کی کوئی اور نجاست لگ جائے تو کس طرح پاک کی جائیں؟ جواب: پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی، یعنی سوائے جسم دار نجاست کے اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا یہ مسئلہ کہ پانی یا کسی اور بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کے اثر کو دور کر دے دھو کر پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا۔ یعنی سوائے جسم دار نجاست کے اگر اور نجاستیں لگ جائیں تو رگڑنے سے چمڑے کی چیزیں پاک نہ ہوں گی بلکہ ان کو دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔